بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان پھر آ گیا، الحمدللہ۔ اللہ روزے کی قدردانی کی توفیق دے۔ اس مہینے کے آنے کی خوشی تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے، ایمان ہے تو رمضان کی خوشی سب کے ساتھ۔ جو لوگ کہیں سے دیندار نہیں دکھتے وہ بھی رمضان آتا ہے تو بہت کچھ رمضان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور بہت کچھ کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ایئر ہوسٹس جو افریقن کنٹریز کی کسی ایئر لائنز میں کہیں کام کرتی تھی، ادھر ہی کی تھی وہ، رمضان کا مہینہ آیا تو ہر طرح کے پیسنجر ہوتے ہیں، تو شراب کا سوال کیا تو اس نے کسی اور کو بھیج دیا، اور چونکہ سارے کام شروع سے وہی کر رہی تھی اس لیے اس پیسنجر نے سوال کیا کہ وہ کہاں چلے گی، ڈیوٹی بدل تو جاتی نہیں۔ تو دوسری ایئر ہوسٹس نے کہا کہ وہ مسلمان ہے، اس کا روزہ ہے اور روزے میں وہ شراب سرو نہیں کرتی۔ بتائیے، اس لیے اس بات کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں امت کی برائیاں دیکھنا چھوڑ دیں۔ یہ بھی رمضان کی تیاری میں ایک بڑی تیاری۔ وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ کیسا ہے، ہم سے کیا مطلب؟ اتنی قیمتی گھڑی اگر ان کاموں میں گزر گئی تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور ایمان سے بڑی کوئی دولت ہے نہیں، کوئی دولت ایمان سے بڑی نہیں۔ جب اللہ نے کسی کو ایمان دیا، اتنی بڑی دولت دیا، تو دولت مند کی قدر تو ہر ایک کرتا ہے، چاہے جی سے کرے چاہے جی سے نہ کرے۔ لیکن محلے کا کوئی دولت مند آدمی ہوتا ہے تو اس کی قدر سبھی کرتے ہیں، سلام سبھی مارتے ہیں۔ بمبئی میں سلام تو کیا نہیں جاتا، مارا ہی جاتا ہے۔ ایمان سے بڑی کیا دولت ہے؟ کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ اس لیے کسی مومن کی برائی ہم نہیں دیکھیں گے۔ رمضان کی تیاری میں یہ بھی تیاری کر لیں، اور نظر آئے گی تو کیا کریں گے؟ اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور نظر آ رہی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ نظر تو آئے گی۔ اور 11 مہینہ دیکھا ہے، رمضان اپنی عادتوں کے بدل دینے کے لیے آتا ہے۔ سب چیز بدل جاتی ہے، آپ دیکھیں، کھانا پینا بدل جاتا ہے، اور دوسری بہت ساری تیاری ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے، آپ حضرات سے، کہ ہم جہاں تیاری کی لسٹ ہے ہماری نا، یہ کپڑا خریدنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بہت ساری تیاری ہے۔ ایک صاحب کو ہم نے 2 جوتے دیے، مارا نہیں، ہدیے میں دیا، تو بہت خوش ہوئے۔ ابھی پچھلے ہفتے دیا میں نے، کہیں رمضان کی خریداری میں جوتا بھی شامل تھا، مل گیا۔ ہم نے کہا رمضان کی تیاری میں اللہ مل جائے یہ بھی فہرست میں ڈال دو، اور ابھی سے ڈھونڈو، مل جائے گا، ابھی سے ڈھونڈو۔ اور ڈھونڈنے کا مہینہ تو رجب سے شروع ہو جاتا ہے۔ کب سے؟ لیکن رجب چلا گیا، شعبان بھی آدھے سے زیادہ چلا گیا۔ اب کیا کریں گے؟ بنا لو لسٹ، چاہے دل میں بنا لو، کمپیوٹر میں بنا لو، ہاتھ سے لکھ لو، لسٹ بناؤ۔ ہمیں رمضان کے لیے کیا کیا تیاری کرنی ہے۔ یہ جو باہر کی ایسی چیزیں ہیں جسے خریدا جا سکتا ہے اور خریدنا رہتا ہے، جو چیزیں ہیں، کپڑا ہے، جوتا ہے، چپل ہے، بنیان ہے، جو چاہے، اس کو آج سے طے کر لو کہ کل ہی جا کے خرید لیں گے یا آج ہی خرید لیں گے۔ رمضان کا قیمتی وقت اللہ کو پانے کا وقت ہے، اور یہ مہینہ نبی کو پانے کا وقت ہے۔ جو شعبان میں نبی کا ہو جاتا ہے، اللہ رمضان میں خود اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ یہ پھر سے دہراتا ہوں، جو شعبان میں نبی کا ہو جاتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، رمضان میں اللہ اسے خود بنا لیتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جانا یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کلمہ پڑھ کے وہ ہمارے ہو گئے، ہم ان کے ہو گئے۔ لیکن یہ تعلق میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں میں نے ان کو بابا کیا دیکھا تھا، اور ان کو بھی کبھی کبھی دیکھا تھا۔ اور کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے بہت خاص آدمی ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو ہم تو کلمہ پڑھ کے ان کے ہو چکے، وہ ہمارے ہو گئے، لیکن بہت خاص آدمی بن جائیں ہم ان کے، تو کیا کرنا ہے؟ جن کاموں سے وہ ناراض ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دینا ہے، اور جو کام ہم کرتے ہیں اس کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔
یہ ہے شعبان میں نبی کو پا جانا۔ تو آج سے سنتیں بھی سیکھیں گے؟ بہت نہیں سیکھنا ہے، بہت نہیں سیکھنا ہے۔ اصل میں سنتوں کو شیطان نے بہت آہستہ سے کھسکا کر وہاں رسمیں ڈال دیا۔ سنتیں سب جگہ ایک جیسی ہیں، رسمیں ہر جگہ الگ الگ ہیں۔ اس لیے جہاں بھی لوگ ہیں ان کو ایک ہی کام کرنا ہے۔ ابھی کچھ دن بچے ہیں، تھوڑے سے دھن لگ جائے کہ ہمیں تو اس مہینے میں نبی کا بننا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور رمضان میں اللہ کا بننا ہے۔ کچھ نہیں کرنا ہے دوستو، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ بس اتنا ہی کرنا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم جو کچھ کرتے ہیں ایک ہی کام روز کرتے ہیں۔ ہر عمل کی سنت معلوم کر لیا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلتی تو کیا پڑھتے اور کیا کرتے۔ بستر چھوڑنا ہے تو ان کی کیا عادت تھی کہ کیسے بستر چھوڑتے تھے۔ وہ جو اللہ کا محبوب ہے وہی تو اصل محبوب ہے، اسے خوش کر دیں گے تو اللہ اپنے آپ خوش ہو جائے گا کہ تو نے میرے محبوب کو خوش کر دیا، میں تو اس سے خوش ہو گیا۔ خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ گھر والوں کو سکھانا آسان ہے، ٹخنا کھولو ماننا آ جائے گا، اپنے بچوں کے ٹخنے کھلوا دو۔ اس لیے یہ بات تو ہو گئی تیاری کی کہ یہ سب چیزیں ایسی ہو جائے۔ باقی توبہ، سب سے اہم تیاری توبہ، سب سے توبہ۔ جان کر گناہ نہیں کریں گے، انجانے میں ہو جائے گا تو فوراً توبہ کریں گے۔ رمضان میں یہ آیا ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کیا، آپ علیہ السلام نے آمین کہا۔ اس میں ایک ہے والدین کو خوش کر کے جنت بنا لو۔ کتنے لوگ ہیں جو بوڑھی ماں باپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، آتے ہیں اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں۔ اس ماں کو پوچھو تمہارا دل دکھا؟ اس نے کہا بہت دکھتا ہے۔ تو کچھ کرو، کچھ نہیں کر سکتی، اب مجبور ہوں۔ ایسے لوگ سمجھ لیں اب اس رمضان میں ان کی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ جو بوڑھے ماں باپ بیٹھے اور ان سے سلام دعا کے روادار نہ ہو، سمجھ لیں کہ ان کی دنیا آخرت سب اجڑ گئی۔ بیان کا موقع ہوتا تو میں کچھ اور بات کہتا۔ یہی مانگ لو کہ اللہ جس وقت جو کام جیسے کرنا پسند ہو، ہم کو اس کام کو ویسے ہی کرنے کی توفیق دیجیے، اور والدین کی خدمت کیسے کی جاتی ہے ذرا اس کا بھی ڈھنگ سکھا دیجیے۔ مانگنے سے سب ملتا ہے، جو غلطی ہو سی توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ ایک عورت نے فون کیا، بات کیا، جو جوان بیٹے کی ماں تھی، اس نے کہا دل ٹوٹ جاتا ہے، آتا ہے بچہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، میری طرف دیکھتا بھی نہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا بد دعا کرتی ہو؟ بھلے بد دعا کرتی نہیں، مگر لگتی تو ایسا ہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔